آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو کا ایکسس بلاک کر دیا گیا ایک بار پھر۔ ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کمیونیکاڈو یعنی کہ ان کو دنیا سے بالکل منقطع ان کا رابطہ ہو گیا، اور ان کو جو سہولیات جیل مینول میں ان کو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے تکلیفات پہنچانے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں یا یہ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ انف از انف۔ آج ہم مختصراً 3 ایشو پہ عوام کے ساتھ عوامی مینڈیٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1 سال پورا ہونے کو آیا، پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا۔ نیشنل اسمبلی میں پہلی مرتبہ ہمارے پاس 180 سیٹیں آئی تھیں۔ پنجاب میں ہم میجارٹی میں تھے اور کے پی میں ہمارے پاس 2/3 میجارٹی تھی۔ اوور نائٹ یہ ساری میجارٹی ختم کر کے فارم 47 کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر دیا گیا تھا۔ اس پاکستان میں تو کیا انٹرنیشنلی بھی اگر کوئی ویلاگر ہے، یوٹیوبر ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا ہے، یا کوئی بھی ایون اکیڈمی میں بھی کسی کو پڑھانے والا ہے، وہ ایک چیز ضرور جانتا ہے کہ پاکستان میں 2024 کے الیکشن کے رزلٹ اوور نائٹ چینج ہو گئے تھے۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا بھی، احتجاج بھی کیا، جلسے جلوس بھی کیے، ہم نے پٹیشنیں بھی فائل کی، ہم نے درخواست کی، مطالبات بھی رکھے کہ کوئی کمیشن ہو، اس بات کا تعین ہو کہ عوام کا مینڈیٹ ووٹ چوری نہ ہو، جس کے حق میں ووٹ ڈالا گیا ہو اس کے حق میں ووٹ کاؤنٹ کیا جائے۔ نہ کمیشن بنا، نہ حکومت نے اس پہ غور کیا، نہ عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا، نہ الیکشن کمیشن جو اس سب کام میں ملوث تھا اور برابر کا شریک تھا۔ ہمارا مینڈیٹ کا تحفظ کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری تھی، وہ آئینی ذمہ داری میں ناکام ہو گیا تھا۔ جو ہم نے پٹیشنیں فائل کی تھی، 74 پٹیشنیں فائل کی تھیں، اس 74 پٹیشنیں میں آج تک نہ کوئی فیصلہ ہوا، نہ اس میں میرٹ پہ کوئی بھی کیس آگے بڑھ سکا۔ یہ اس پہ ریلیٹڈ جو ادارے، جو تنظیمیں ہیں، جو مفصل قسم کی رپورٹیں ہیں، ان میں سے ایک پٹن کی رپورٹ بھی ہے۔ انشاءاللہ آج سلمان راجہ صاحب اس رپورٹ کا بھی آپ کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ہم آج بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ یہی آئینی طریقہ ہے، یہی جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے لیے عوام کا مینڈیٹ اور ووٹ بنیاد ہے، اس کے بغیر جمہوریت نہ ہے نہ مضبوط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے کہ جس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بنی ہوئی حکومت نے 26ویں ترمیم جو پاس کروائی تھی اور جس انداز سے پاس کروائی تھی، اس کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تعیناتی ہوئی، اسلام آباد میں 2 ججز کی، پشاور میں 10 ججز کی، لاہور ہائی کورٹ میں 9 ججز کی، اور سندھ ہائی کورٹ میں 12 ججز کی تعیناتی ہوئی۔ یہ تقریباً 46 ججز کی تعیناتی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی 7 ججز آ گئے، 6 پرماننٹ ججز ہو گئے، 1 ایکٹنگ جج ہو گیا۔ لیکن سپریم کورٹ میں ہماری اور سول سوسائٹی کی اور بار ایسوسیشنز کی کنسٹیٹیوشنل پٹیشن پینڈنگ ہے، اور وہ پہلے دن ہم نے ٹیک اپ کر لی تھی یہ پوائنٹ جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہ ہوا ہو باعث عدالت کے سپریم کورٹ، تب تک ججز کی تعیناتی نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے سے کمیشن آگے بڑھا اور تعیناتی ہوئی۔ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ وہ 26ویں ترمیم جلد سے جلد ہیئرنگ کے لیے فکس ہو، اور وہ پری 26ویں ترمیم کے جو سپریم کورٹ کے ججز ہو، وہ جج صاحبان سارے کے سارے بیٹھے اور وہ ان پہ فیصلہ کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف یہی ہے کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ سپریم کورٹ کے وہ محترم جج صاحبان کرے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تعینات تھے، تاکہ یہ خدشہ نہ ہو کہ باعث ہو اور وہ جج جو اس کی بینیفیشری ہے وہ خود اپنے کاز میں جج نہ بنے۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات ہو۔ خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی، اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ سیاسی حل، مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی CSS یا اسکول کے بچوں کا ایگزام ہے کہ پرچہ ہم کھولیں گے تو جس وقت
टिक क्लॉक होगा तो फिर आपको वहाँ ही हम ओपन करके आप कहेंगे कि आपके डिमांड पे हमारा जवाब क्या है। इसलिए हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका ज़ाया हो गया। उसके बाद खान साहब ने कुछ लेटर लिख के, लेटर जिसको भी एड्रेस हुए, खान साहब ने एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सरबराह की हैसियत से इस मुल्क में पावरफुल आदमी के सामने अपने खदशात का इजहार किया। अवामी जज्बात का उस लेटर में आकस है। खान साहब ने कहा फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम इतराफ़ करते हैं, लेकिन पब्लिक में और फ़ौज में खलीज नहीं होना चाहिए। खान साहब ने उनके कुछ वजूहात बयान किए कि कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे खलीज किसी सूरत पैदा ना हो, लेकिन ये वेरी अनफॉर्चुनेटली कि उस लेटरों को एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है और उस पर भी खातिर ख्वाह कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पे हम असम्बली में भी बात करेंगे, सेनेट में भी बात करेंगे। जब सेनेट और असम्बली में पॉइंट मांगते हैं या पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलता नहीं, मिले तो म्यूट होता है। और अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनके वर्कर, सपोर्टर और लोगों को आप इतना स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा। ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब वक्त है कि दानिशमंदाना फैसले करे और मुल्क की बेहतरी के लिए वो फैसले करे जिसमें सबकी फलाह हो। जी शिबली साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं मुख्तसर बात करूंगा। देखें, अगर हम इस मुल्क की तारीख़ देखें और उसको अगर और ममालिक के साथ, अपने हमसाया ममालिक के साथ उसका मवाजना करें तो हमें उनमें और हम में फ़र्क ये है, उनकी तरक्की में, उनकी खुशहाली में और हमारी बदहाली में, हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, समाजी अदम इस्तेहकाम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस, हमारी जो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं, इस सब का जो जुड़ता है वो ये है कि जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने अपने ममालिक में एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराया है जिससे कि हकीकी अवाम के नुमाइंदे उनके पार्लियामान में बैठे। हमारे यहाँ आज तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं उनकी कभी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये आखिरी इलेक्शन हुआ है 2024 का, इसने तमाम तर वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो कि धांधली में किए जाते हैं। और ऐसे लोगों को होता क्या है, जब वो लोग पार्लियामान में बैठते हैं जो कि असल अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, तो उनकी एक इखलाकी जवाज़ उनका बैठने का नहीं बनता। वो जवाबदेह अवाम को नहीं होते हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो उनको लाए होते हैं। उनके आप कवानीन देख लें, ये कवानीन जिस तरह के 26वीं तरमीम है, जिस तरह के इस्लामाबाद का पब्लिक ऑर्डर का जो बिल था, पीका लॉज हो गए, और इस तरह के सारे जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये सिर्फ वही पार्लियामान बना सकती है जो कि अवाम के वोट से नहीं आई हुई। ये वो लोग हैं जो कि बिठाए गए हैं। और ऐसी सूरत हाल में एक जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका एक नतीजा है, वो ये है कि मुल्क में जब से ख़ास तौर पे 8 फरवरी के बाद जो मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम ने जन्म लिया, उसने माशी गैर इस्तेहकाम पैदा किया, समाजी गैर वो किया, अदम इस्तेहकाम पैदा किया, और गर्ज के हर तरह की तरफ एक तज़ब्ज़ुब, खौफ और एक गैर यकीनी सूरत हाल की कैफियत है। और उससे कभी भी कोई मुल्क जो कि इतने महाजों पे लड़ रहा हो नहीं उससे नबरदाजमा हो सकता, क्योंकि अवाम जिन्होंने भेजा था, जिन लोगों को उनके मैंडेट को चुरा लिया गया, उनके मैंडेट पे डाका डाला गया और एक ऐसे लोग बिठाए गए जो कि बुरी तरह हारे हुए थे। वो सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब खान इसकी आपकी तफसीलात बताएंगे। तो अगर तो हमने इसका एक शाखसाना देखा 1971 में, जिसमें कि एक मेजॉरिटी पार्टी को इक़्तिदार नहीं मुंतकिल किया, और आज वही पार्टियां जो कि उस वक्त आज भी वो उसी की सहूलतकारी कर रही हैं, जिससे कि हमारा आधा मुल्क टूट गया। अब ये जो बचा कुचा है, इसको अगर हमने खुशहाली देनी है, इसमें अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, इसमें हमने कानून की हुक्मरानी लानी है, इसमें हमने अदालतों को आज़ाद करना है, ये सब तब होगा। और कवानीन ऐसे बनाने हैं जो कि अवाम के और जो इदारे हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बने, बजाय इसके कि उनको उनका गला दबाया जाए। और ऐसे कवानीन, ड्रैकोनियन कवानीन, जिसमें कि कोई उसमें आवाज़ भी बंद कर दी जाए, जो कि सारे हमारे आइन की जो चीज़ें हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो
بنیادی اصل مسئلہ جڑا ہوا ہے ایک دھاندلی زدہ انتخابات، پھر دھاندلی بھی ایسے نوعیت کی کہ جس کی کہ ساری رپورٹس جو کہ ابھی بات کریں گے، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا سہولت کار نہیں بنے گا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا، تو یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ آپ بھلے کہتے رہیں کہ آپ نے اکانومی بہتر کر لی ہے، لیکن جو اصل لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، ہم سب ہیں، عوام جانتے ہیں کہ اکانومی کی کیا صورتحال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عمر سے تو بس دیتا راشد۔ بیرسٹر صاحب آپ بات کر لیں۔ آپ کریں۔ بقرہ وارڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بات چیت کر لی ہے۔ میں آپ سے بڑی مختصراً بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات خواتین و حضرات یہ ہے کہ آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکسس بلاک کر دیا گیا ایک بار پھر۔ ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو شاخانہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے، اور پچھلی بار جب ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کمیونیکاڈو، یعنی کہ ان کو دنیا سے بالکل منقطع ان کا رابطہ ہو گیا تھا، اور ان کو جو سہولیات جیل مینول میں ان کو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ تکلیفات پہنچانے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں یا یہ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور جوڈیشری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جوڈیشری کو کہنا چاہیے انف از انف، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا تھا، اسی طرح ہمیں توقع ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز اور باقی ججز کو، انگریزی میں کہتے ہیں دے شوڈ گرو اے اسپائن، ریڑھ کی ہڈی ذرا مضبوط کریں، کوئی لوہا انجیکٹ کریں، کوئی ٹائٹینیم انجیکٹ کریں، مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں۔ میں ان لوگوں کا ابھی نام لوں گا تو آپ کا یہ ٹرانسمیشن وہ کاٹ دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ جی نام ذرا اولا رکھا کریں ورنہ آپ کی ٹرانسمیشن اڑ جاتی ہے۔ وہ مسکرا رہے ہیں میرے ساتھی جنہوں نے یہ تجویز بھی مجھے دی تھی، تو اور ہنس بھی رہے ہیں ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر جو پرزنرز ہیں جن کا کیس بڑی ایبلی ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ہمارے باقی ساتھی جو کوٹ لکھپت، آپ کے اللہ بھلا کرے اٹک جیل میں، جیلم جیل میں اور اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں، یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے، اور چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0۔ آپ جا کے ملیں دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سب کا سب بند۔ آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں، بند۔ آپ سروسز سیکٹر دیکھ لیں، بند۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو انجن ہوتا ہے آپ کی معیشت کا، وہ منفی گروتھ ریٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن، رنگ پسٹن اس کے اڑ گئے ہیں، انجن سیز ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی چل رہی ہے۔ او بھائی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟